السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آج میں پیزا کی بہت ہی بیسک سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 1 کپ میدا لیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے 1 ٹی اسپون کے برابر یسٹ کو آپ فریشلی پیک اوپن کریں، پہلے کھلی ہوئی یسٹ اس میں شامل نہ کریں، اس سے پھر اچھی سی ڈو ریڈی نہیں ہوتی۔ میں ½ ٹی اسپون نمک ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون کے برابر چینی ایڈ کی ہے اور 1 ٹیبل اسپون کے برابر آئل اس میں شامل کر لیا ہے۔ اس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ڈو کو ریڈی کر لیں گے۔ اچھا، سردیوں میں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈو جو ہے وہ پھولتی نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے تو آپ کسی بھی گرم جگہ پہ ڈو کو ریڈی کر کے رکھیں، جیسے ہیٹر وغیرہ کے پاس۔ میں بھی آج ایک ٹرک اس کے ساتھ کروں گی، تو اور وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے یوگرٹ جو دہی بنانے والی مشین ہوتی ہے اس کے اندر اس کو رکھ کے تو وہ مشین آن کر دی تھی، اس سے بہت اچھی سی ہماری ڈو ریڈی ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ میں نے دہی بنانے والی مشین کا باؤل لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو میں نے گریس کر لیا ہے۔ تو یہ میں ڈو میں اس میں رکھ دوں گی اور اوپر سے تھوڑا سا گریس دوبارہ سے کر دوں گی۔ تو اور اس سے مشین میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی سی اس کو ہیٹ ملتی رہتی ہے، تو بہت اچھی سی ہماری ڈو ریڈی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں۔ چکن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹ لیا ہے اور اس میں ہم نے نمک اور تکہ مسالہ ایڈ کر لیا ہے اور 2 ٹیبل اسپون اس میں ہم نے لیموں شامل کر لیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون کے برابر اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر کے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں پہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، تو ہم بالکل تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہم نے 1 to 2 ٹیبل اسپون ہم نے آئل شامل کیا ہے۔ اس کے اندر ہم میرینیٹ کی ہوئی چکن شامل کر دیں گے، تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے کوک کر لیں گے، تو یہ اپنا ہی پانی چھوڑے گی اور اس میں بہت اچھی سی ہماری چکن ریڈی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم نے پیزا پین لے لیا ہے، تو اس پہ ہم تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو گریس کر لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے مشین آن کی تھی، تو اسی سے ہماری ڈو بہت اچھی سی رائز ہو گئی ہے، بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے۔ اس کو ہم نکال لیں گے اور تھوڑی سی ڈسٹنگ کر کے اس طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے رولر کی مدد سے اور اس کو پین میں شفٹ کر لیں گے اور اس کے کنارے وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس میں پیزا سوس ایڈ کر لیں گے۔ پیزا سوس میکسیمم 2 ٹیبل اسپون کافی ہوتی ہے، یہ ایک میڈیم سائز کا پیزا ہے تو اس کے لیے اتنی کافی ہے۔ اور یہاں پہ میں کانٹے کی مدد سے تھوڑے سوراخ کر لوں گی، اس سے ہماری ڈو اندر سے بہت اچھی پک جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم سبزیاں ایڈ کر لیں گے، اس میں نے پیاز، ٹماٹر اور شملہ مرچ لی ہیں، وہ اس کے اوپر ہم ایسے رکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو چکن ریڈی کی تھی وہ شامل کر لیں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے چیڈر چیز کدوکش کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ اس میں ایڈ کروں گی۔ یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں، جتنی آپ اور آپ کے بچے پسند کرتے ہیں اتنی ڈال لیں۔ تھوڑی سی اوپر سے اوریگینو لیوز سپرنکل کر لیں گے اور تھوڑی سی کوٹی ہوئی مرچ شامل کر لیں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے پہلے سے ہی 10 سے 15 منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا دیگچا، اور اس کے اندر ہم نے بیک کر لیا ہے پیزا ہمارا۔ بہت ہی اچھا سا یہ ریڈی ہو گیا ہے، چیز بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے، جو ہماری ڈو تھی وہ بہت اچھے سے پھولی ہے۔ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت اچھے سے پک بھی کی ہے۔ بہت ہی مزیدار اور بیسک سا یہ پیزا ہے، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کا پیزا کیسا بنا۔ بہت ہی بیسک سی ریسپی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے، اگر اوون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا مزیدار سا پیزا ریڈی ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی آسان سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔